اشفاق پرویز کیانی پاکستانی فوج کے ایک ریٹائر 4 ستارہ افسر رہ چکے ہیں۔ اشفاق پرویز کیانی پاکستانی فوج کے سربراہ 29 نومبر 2007 سے 29 نومبر 2013 تک رہے۔ انہیں 29 نومبر 2007 کو جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی جگہ آرمی چیف لگایا گیا۔ جنرل کو 8 اکتوبر 2013 سے 29 نومبر 2013 تک پاکستانی فوج کے قائم مقام چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ ISI کے سربراہ اکتوبر 2004 سے نومبر 2007 تک رہ چکے ہیں۔ 24 جولائی 2010 کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کی ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی۔ 2011 کو فوربس نے انہیں دنیا کا 34واں طاقتور ترین شخص قرار دیا اور 2012 کو فوربس ہی نے جنرل کیانی کو دنیا کا 28واں طاقتور ترین شخص قرار دیا۔ اشفاق پرویز کیانی 20 اپریل 1952 کو گجر خان صوبہ پنجاب میں واقع ایک گاؤں منگوٹ میں پیدا ہوئے۔ منگوٹ سطح مرتفع پوٹھوہار پر واقع ہے۔ اشفاق پرویز کیانی کے والد پاک فوج میں ایک نان کمیشنڈ آفیسر تھے۔ ایک مقامی ہائی سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اشفاق پرویز کیانی نے کامیابی کے ساتھ ملٹری کالج جہلم میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے انہوں نے 45 PM میں لانگ کورس کیا۔ 1971 میں بیچلر کی ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا۔ کیانی نے 29 اگست 1971 کو بلوچ ریجمنٹ کی 5ویں بٹالین میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن حاصل کی۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ کے بعد کیانی نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی اور کوئٹہ میں موجود کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کیانی امریکہ روانہ ہو گئے اور بالترتیب فورٹ لیو نارتھ اور فورٹ بیننگ میں موجود امریکہ کے آرمی کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج اور عسکری انفینٹری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ امریکہ میں فوجی اداروں سے گریجویشن کرنے کے بعد اشفاق کیانی پاکستان واپس آئے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے جنگی معاملات میں ماسٹر آف سائنس کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر کیانی نے ایک انفینٹری بٹالین اور بریگیڈیئر کے طور پر ایک انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کی۔ اس کے بعد انہوں نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے دوران میں اس کے ڈپٹی ملٹری کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ سن 2000 میں کیانی کو ملٹری آپریشن کا ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا۔ 2001 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں شدید فوجی کشیدگی ہوئی تو DGMA کے طور پر انہوں نے تندیس سرحد پر مشترکہ مسلح افواج کی نگرانی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ کیانی اس کشیدگی کے دوران میں صرف ایک رات چند گھنٹے ہی سوئے تھے۔ ستمبر 2003 میں کیانی کی 3 ستارہ افسر کی تقرری صدر پرویز مشرف کی طرف سے منظور کی گئی تھی۔ اسی سال انہیں راولپنڈی میں ایکس کور کا فیلڈ آپریشنل کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ ایکس کور کے فیلڈ آپریشنل کمانڈر کی تقرری سے سابق چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف کا کیانی پر اعتماد کا اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک فوجی بغاوت 10ویں کور کے فیلڈ آپریشنل کمانڈر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کیانی نے اکتوبر 2004 میں ایکس کور کی قیادت کی۔ اس کے بعد انہیں ڈائریکٹر جنرل ISI لگا دیا گیا۔ اکتوبر 2004 میں لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو جنرل احسان الحق کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگا دیا گیا اور ڈائریکٹر جنرل ISI کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ISI میں اپنے آخری دنوں میں انہوں نے بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی۔ 3 سال بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج کو جنرل کیانی کی جگہ DG ISI لگا دیا گیا۔ اکتوبر 2007 میں کیانی کے 4 ستارہ عہدے پر تقرری کے کاغذات صدر پرویز مشرف کی طرف سے منظور کیے گئے اور کیانی کو وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا۔ کیانی کو ایک سینئر افسر لیفٹیننٹ جنرل خالد پر فوقیت دی گئی۔ 28 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کے جانشین کے طور پر انہیں جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کے قریب ایک سٹیڈیم میں منعقد ہونے والے تقریب میں چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا گیا۔ جنرل کیانی ISI کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہے اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ اس سے پہلے 1999 میں ایسا ہوا تھا جب جنرل ضیاء الدین بٹ، جو کہ اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل ISI تھے، ضیاء الدین بٹ کو وزیر اعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تھا، لیکن ایک بغاوت کے ذریعے ممکنہ سبق دوش کیے جانے والے پرویز مشرف کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ جنوری 2008 میں جنرل کیانی نے فوجی افسران کو حکم دے دیا کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں۔ 13 فروری 2008 کو جنرل کیانی نے پاکستان کے تمام حکومتی اور سول محکموں میں سے فوجی افسران کی واپسی کا حکم دے دیا۔
सदर परवेज़ मुशर्रफ के नाकदीन ने इस फैसले का खैर मकदम किया, जिनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि सियासत में फ़ौज की दखल अंदाजी ना हो। 23 ऐसे महकमे हैं जिनमें NHA, कौमी एहतसाब ब्यूरो, वजारत तालीम, वजारत बिजली और पानी वगैरह शामिल हैं। उनमें से फ़ौज के अफसरान और मुलाजमीन को वापस बुला लिया गया। 7 मार्च 2008 को जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज सियासत से लाताल्लुक़ रहेंगे और नई हुकूमत की हिमायत करेंगे। उन्होंने रावलपिंडी शहर में फ़ौजी कमांडरों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आर्मी मुकम्मल तौर पर जमहूरी अमल की हिमायत करती है। 7 मार्च 2008 को जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सियासत से लाताल्लुक़ रहेगी और नई हुकूमत की हिमायत करेगी। उन्होंने रावलपिंडी शहर में फ़ौजी कमांडरों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आर्मी मुकम्मल तौर पर जमहूरी अमल की हिमायत करती है। यानी कि ये तासुरात 2008 के इंतखाबात के बाद के थे, जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी थी और एक मखलूत हुकूमत कायम करने जा रही थी। जब जनरल कियानी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया तो अमेरिका के कई बड़े अफसरान ने कियानी से मुलाकात की। उनमें से उस वक्त के CIA चीफ माइकल हैडन, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर माइक और साबिक कमांडर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड एडमिरल विलियम फॉलन शामिल थे। आर्मी चीफ के तौर पर कियानी का सबसे पहला कदम कबायली इलाकों का दौरा था। ईद उल फितर का दिन कियानी ने अपने ख़ानदान की बजाय पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ गुजारा। इस इक़दाम पर अमरीकी अस्करी क़यादत ने उन्हें सोल्जर्स का खिताब दिया। जनरल कियानी को अपनी मुलाजमत के दौरान कई एज़ाज़ात के साथ भी नवाजा गया।